نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے ہم کو کامیابی کا جو طریقہ بتلایا ہے، کامیابی کا جو راستہ بتلایا ہے، وہ یہ بتلایا کہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق لوگ بہت تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایمان والوں سے فرمایا بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کو اتنا ہی عام کر دیا جاتا ہے۔ انسان کے لیے سانس لینے کے لیے ہوا ضروری ہے، آکسیجن ضروری ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو فری کر دیا اور ہر جگہ پائی جاتی ہے، انسان جہاں بھی جاتا ہے وہاں ہوا موجود ہے، آسانی سے سانس لے لیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کو اتنا ہی زیادہ عام کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ تو ذکر بھی انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ انسان کو اگر روحانی زندگی قائم رکھنا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی۔ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے اللہ کا ذکر کرنا، روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے نماز پڑھنا۔ یہ انسان کی روحانی غذا ہے۔ جیسے انسان کھاتا ہے پیتا ہے، آج کل کھانے پینے کے ذرائع بہت ہو گئے، یہاں سموسہ کھا لیا، وہاں کچوری کھا لی، وہاں بسکٹ کھا لیے، وہاں یہ کھا لیا وہ کھا لیا، جگہ جگہ ہوٹلیں کھلی ہوئی، دن بھر کھاتا پیتا ہے۔ اب بدن تو طاقتور ہو گیا اور روح کمزور ہے۔ انسان جب غصہ کرتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، گالی بکتا ہے تو روح اس پر کنٹرول نہیں کر پاتی، اپنے کنٹرول میں روح اس کو نہیں رکھ پاتی، کیونکہ روح کمزور ہے، روح کی غذا حاصل نہیں کی، روح کو خوراک نہیں ملی، اور یہ جسم جو ہے یہ طاقتور ہو گیا۔ جیسے کسی طاقتور بڑے گھوڑے کے اوپر کمزور آدمی کو بٹھا دیا جائے تو وہ اچکے گا، کودے گا، کہاں لے جا کر گرائے گا اس کو۔ تو انسان کی روح جو ہے کمزور ہو گئی اور بدن طاقتور ہے۔ تو بدن سے آدمی جو غلط کام کرتا ہے روح اس کو روک نہیں پاتی، لیکن جب روح کی غذا ملے گی، آدمی ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ کا، نماز پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو روح کو غذا ملے گی، روح طاقتور ہوگی۔ جب روح طاقتور ہوگی تو وہ انسان کے بدن پر کنٹرول کرے گی، اس کو گناہوں سے روکے گی، اس کو برائیوں سے روکے گی وہ۔ تو ذکر آدمی کو کرتے رہنا چاہیے اور ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہر وقت آدمی ذکر کرے۔ میدان جہاد میں بھی اللہ تعالی نے ذکر کرنے کا حکم فرمایا اور نماز کے بارے میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ نماز میں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ میدان جہاد میں بھی آدمی میں جو جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے اور جو کرنٹ آتا ہے اللہ کی طرف سے وہ ذکر کے ذریعے سے آتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ذکر جو ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ یہ بجلی کا تعلق یہ جڑا ہوا ہے کہاں سے؟ پاور ہاؤس سے۔ تو یہاں پر بجلی آ رہی ہے، روشنی آ رہی ہے۔ اسی طرح سے انسان کا تعلق جب اللہ تعالی سے جڑ جاتا ہے تو انسان کے اندر بھی نور آ جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، پاور آ جاتا ہے، کرنٹ آ جاتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ
نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، اچھائیوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو ذکر اتنا زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، دوسری جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے یذکر اللہ فی کل احیانہ، آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ تو یہ ذکر کی عادت کیسے پڑے گی کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں؟ یہ تسبیحات جو آپ کو بتائی جاتی ہے ان کی آپ پابندی کریں تو پھر آپ کو انشاءاللہ یہ ذکر کرنا ہر وقت آسان ہو جائے گا۔ اسی کی عادت ڈالنے کے لیے یہ تسبیحات بتائی جاتی ہے کہ ہم تسبیحات پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ ذکر کے جو طریقے ہیں، یہ ذکر کے ذریعے سے اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، اور اللہ سے تعلق جڑ جائے گا تو سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں قانون سمجھ کر کہ چلو بھائی اذان ہو گئی، چلو مسجد میں نماز پڑھ لو، فرض ہے نماز۔ چلو بھائی مدرسے سے آ گئے مولوی صاحب زکوٰۃ لینے کے لیے، رسید بنوا لو زکوٰۃ دے دو، قانون ہے وہ تو فرض ہے زکوٰۃ دینا۔ تو چلو بھائی رمضان کا چاند دکھ گیا، روزے رکھ لو، شروع ہو گئے رمضان، روزہ فرض ہے رکھ لو روزہ۔ حج کا موسم آ گیا، اپنے پاس پیسہ بھی ہے، چلو حج کر لو۔ تو یہ سب قانون سمجھ کر کرتے، لیکن جب ذکر کریں گے تو اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کی محبت پیدا ہوگی دل میں، تو پھر یہی کام ہم اللہ کی محبت میں کرنے لگیں گے، پھر اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے سامنے سے گزر گیا، اس نے روک کر کہا کہ ارے میرے سامنے سے گزر رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا ارے میں جس کے عشق میں مبتلا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہوں، اور تم اللہ کے عشق میں کیسے نماز پڑھ رہے ہو کہ تم کو پتہ چل گیا کہ میرے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے۔ تو انسان جب محبت میں، اللہ کی محبت میں نماز پڑھے گا تو اس کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے تیر گھس گیا، نماز پڑھ رہے تھے، تیر مار دیا کسی نے، اب نماز سے فارغ ہو گئے، اب لوگ تیر نکال رہے ہیں تو تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو میں نیت باندھ لیتا ہوں، اس کے بعد نکال دینا۔ نیت باندھ لی، تیر نکل بھی گیا پتہ۔ تو اللہ کی محبت میں جب نماز پڑھی جائے گی اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اللہ کی محبت میں جو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دی جائے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ حتی لا تعلم شمالہ ما انفق یمینہ، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، خاموشی کے ساتھ آدمی دے دیتا ہے، صدقہ اور خیرات چھپا کر دیتا ہے، صرف اللہ سے امید رکھتا ہے، دینے والے پر احسان نہیں جتاتا بلکہ خاموشی سے دیتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت میں جب صدقہ خیرات کریں گے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ صحابہ کرام اللہ کی محبت میں صدقہ و خیرات کر دیتے تھے اور اللہ ہی سے اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا بھی فرماتے تھے اپنے شایان شان۔ تو روزہ جب آدمی رکھے گا اللہ کی محبت میں اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ حج آدمی کرے وہ تو ہے ہی عشقیہ عبادت، اللہ کی محبت میں ہی کیا جاتا ہے حج، پوری کی پوری عبادت ہی عشقیہ عبادت ہے۔ لیکن جب آدمی کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، تو وہ صرف سیر سپاٹے کے لیے حج نہیں کرے گا، مکہ شریف اور مدینہ شریف کے بازاروں میں گھومنے کے لیے حج نہیں کرے گا، بلکہ وہ حرم شریف سے اللہ کی رحمت اور برکت اور نور حاصل کرنے کے لیے حج کرے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر کی لائن کو ایسی چیز بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی سے اللہ سے تعلق جڑ جائے تو اس کو پھر ہر عبادت آسان ہو جائے، زندگی کا ہر کام اس کے لیے آسان ہو جائے۔ زندگی کا کوئی بھی کام کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرے گا، وہ اخلاص کے ساتھ کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں
من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ نفل نمازیں بڑی لمبی لمبی پڑھتا ہے مسجد کے اندر، گھر جا کے جلدی جلدی پڑھتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دکھاوے کے لیے۔ اسی طرح سے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات دیا، شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، اے مولوی صاحب یہ لے جاؤ آپ پہ، اتنی زور سے چلا کے دیا، سب کو پتہ چلتی ہے کہ ہاں بھائی چندہ دے رہا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ من صام یرائی فقد اشرک، روزہ تو ایسی عبادت ہے جو دکھتا نہیں ہے آدمی کرتا ہوا، صدقہ دیتے ہوئے دکھتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دکھتا ہے، لیکن روزہ نہ کھانے کا نام ہے، کھانا چھوڑ دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، بیوی سے جماع کرنا چھوڑ دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی آدمی اس کو ظاہر کر دیتا ہے، لوگوں سے کہتا پھرتا ہے ارے صاحب آج میرا روزہ ہے، آج میں نے روزہ رکھا، یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ تو یہ کیا ہے؟ جب آدمی اللہ کے لیے روزہ رکھے گا، اخلاص کے ساتھ روزہ رکھے گا، یہ سب کام اخلاص سے کرنے کے ہیں۔ اور اخلاص کب آئے گا؟ جب کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، ذکر کریں گے آپ، ذکر سے اخلاص آئے گا۔ مگر یہ بھی ہے کہ یہ سوچنا کہ صاحب غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں، کریں کہ نہیں کریں، یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ کرتے رہے اس کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ میں زور زور سے ذکر کروں گا، لوگ مجھے دیکھیں گے تو میں زور سے ذکر کروں یا نہیں کروں، آہستہ آہستہ کروں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نہیں، آپ زور سے ہی ذکر کریں، زور سے ذکر کریں آپ، کیونکہ زور سے ذکر کرنے میں کیا فائدہ ہے ذکر جہری میں؟ کہ آدمی کو توجہ ہو اللہ کی طرف، ادھر سے دھیان ہٹ جائے دوسری طرف سے، صرف اللہ کی طرف توجہ ہو کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، وسوسے آنا بند ہو جائیں، ادھر ادھر کا خیال نہ آئے، صرف اللہ کی طرف توجہ ہو، یہ ہوگا ذکر جہری کا فائدہ۔ تو ذکر جہری کرنا چاہیے، یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو کہیں گے ارے تو ذکر کر رہا ہے، یہ تو بزرگ آدمی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے ذکر کرتے رہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت زبردست عالم تھے، 60 سال محتمم رہے دارالعلوم دیوبند کے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، تو حضرت فرماتے تھے کہ آدمی نماز پڑھنے سے اس لیے نہ رکے کہ بھائی لوگ مجھے دیکھیں گے تو کیا ہوگا، کہیں دکھاوا نہ ہو جائے۔ فرماتے تھے فرض کام تو دکھاوے کے ساتھ ہی کرنا ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری قرار دیا کہ نماز فرض آپ ادا کریں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ، تاکہ لوگ دیکھیں آپ کو اور کوئی یہ نہ کہے کہ ارے یہ نماز چھوڑتا ہے، ارے یہ نماز چھوڑتا ہے، کوئی ایسا نہ کہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نماز فرض نماز تو آپ جماعت کے ساتھ ہی ادا کریں، اس میں بھی اللہ سے رضا کی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں پڑھ رہے۔ لیکن نفل کام بھی آپ کریں تو خالص اللہ کے لیے کریں۔ اور نفل کام میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نفل کام میں پہلے دکھاوا ہی آتا ہے، ریاکاری ہی آتی ہے نفل کام میں۔ جب آدمی نفل کام کرتا ہے، سب لوگ چڑھے گئے فرض پڑھ کے، اب میں نفل پڑھ رہا ہوں تو میرے دل میں یہ بات تو آئے گی نا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اوابین پڑھ رہے ہیں، حضرت ابھی تک بہت اچھے آدمی ہیں، یہ تو ماشاءاللہ اوابین بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، سب لوگ چلے گئے فجر پڑھ کے، یہ تو ابھی بیٹھے ہوئے مسجد میں اشراق پڑھ کے جائیں گے۔ تو آدمی جب نفل کام کرے گا تو اس کے دل میں ریاکاری بھی آئے گی۔ مگر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ریاکاری کی وجہ سے نفل کام کو نہ چھوڑے، اسی نفل کام کے کرتے 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 اس کے دل میں اخلاص آ جائے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ وہ خالص اللہ کے لیے اس نیک کام کو کرنے والا بن جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عالمگیر بادشاہ جو تھے وہ بہت بڑے بادشاہ تھے، بڑے اللہ والے آدمی تھے، 52 سال حکومت کی اور اس 52 سال میں نہایت تقوی والی زندگی گزاری،
خشوع خضوع والی زندگی گزاری اور قناعت کفایت والی ٹوپیاں سی کر قرآن پاک ہاتھ سے لکھ کر اس کے ذریعے سے اپنا خرچ چلاتے تھے. شاہی خزانے سے کچھ نہیں لیتے تھے، کوئی تنخواہ نہیں لیتے تھے. اور ان کے زمانے میں یہ حال تھا کہ ساری دنیا کا چوتھائی مال روپے میں 54 ہندوستان میں تھا، اور ہندوستان اس وقت بہت بڑا تھا اور ہندوستان کے لوگ بہت مالدار تھے. اس وقت غریبی ختم ہو گئی تھی ان کے زمانے میں. بہرحال بہت سی باتیں ہیں، میں تو یہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ایک بہروپیہ آیا اور اس نے آ کر کے کوئی کرتب دکھایا تو حضرت نے کہا کہ تو بہروپیہ ہے. پہچان لیا اس کو تو کہا اچھا اگر ایسا میں کرتب دکھاؤں کہ آپ نہ پہچان سکیں تو آپ انعام دیں گے؟ کہا دیں گے نا. اب وہ اور بھی کئی بار آیا، مختلف طریقوں سے آیا ان کے پاس، لیکن ہر بار انہوں نے پہچان لیا کہ وہی بہروپیہ ہے اور اس سے کہہ دیا تو اس کو انعام نہیں ملا. اب اس نے سوچا کہ اچھا اب ایک کام ایسا کرنا چاہیے کہ پہچان نہ سکے. تو عالمگیر بادشاہ جو تھے وہ اولیاء اللہ سے بہت زیادہ تعلق رکھتے تھے، بہت زیادہ. جہاں بھی جاتے وہ ان کو معلوم ہوتا کہ یہاں فلاں بزرگ رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، تو ان کے پاس جاتے. کوئی چھوٹا سا رہتا اگر کسی کے پاس ملنے آ جائے تو آدمی پھول کر کپا ہو جاتا. تو پورا ہندوستان کے بادشاہ مائے لاؤ لشکر کے چلتے تھے. وہ اب ایک جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں لوگوں نے بتایا کہ صاحب یہاں پہاڑی ہے اور اس پہاڑی میں ایک بزرگ رہتے ہیں اللہ والے. اچھا ٹھیک ہے چلو ملتے ہیں. اب وہاں گئے تو ان کے جو کارندے تھے انہوں نے راستے میں روک دیا، کہا نہیں وہاں صرف بادشاہ ہی جا سکتے ہیں ملنے کے لیے اور کوئی نہیں جا سکتا. وہ اکیلے چلے گئے اندر، جا کر کے ملاقات کی اور ایک اشرفی کی تھیلی وہ بزرگ کو پیش کی انہوں نے. تو وہ بزرگ نے لیے اور واپس کر دی، پھینک دی اس کو. کہا کہ ہم یہ چیزیں قبول کریں گے؟ ہم تو اللہ والے لوگ ہیں، ہمیں اس کی کیا ضرورت. یہ کہہ کر کے اور پھینک دی وہ تھیلی اشرفی کی. خیر بادشاہ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اٹھا لی اور سلام دعا کر کے مسافہ کر کے واپس آ گئے. جب واپس آنے لگے تو وہ آدمی آ کر دوڑ کر آیا اور آ کر کے بادشاہ کے قدموں میں گر گیا. کہا کہ بادشاہ سلامت، میں تو وہی آدمی ہوں جس کو آپ نے کہا تھا کہ تو بہروپیہ ہے، اور آپ نے ہر بار پہچان لیا لیکن آپ اس بار نہیں پہچان سکے. اب تو انعام دیجیے آپ مجھے. ارے میں تو انعام سے بہت زیادہ دے رہا تھا، لیا کیوں نہیں؟ کہا کہ نہیں، جس جگہ میں بیٹھا ہوا تھا بزرگ بن کر کے اس جگہ کا یہ تقاضا تھا کہ وہاں بیٹھ کر میں کوئی چیز قبول نہیں کر سکتا تھا. اگر میں وہاں بیٹھ کر کوئی چیز قبول کر لیتا تو اولیاء اللہ کا جو طریقہ ہے اور ان کا جو بھیس میں نے بنا رکھا تھا اس کی بدنامی ہو جاتی. اس وجہ سے میں نے قبول نہیں کیا، لیکن ہوں میں وہی بہروپیہ. تو بہرحال بادشاہ بہت متاثر ہوئے اور اس کو انعام دیا. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جب ایک ڈھونگ بنانے میں، نقل کرنے میں اللہ تعالی نے مجھے اتنا اونچا کر دیا کہ بادشاہ میرے در پر آ کر جھک گیا، تو میں خالص اللہ کی عبادت کروں گا تو کتنا زیادہ اللہ تعالی مجھ کو محبوب بنا لیں گے. پھر اس آدمی نے اسی کام کو اختیار کر لیا، پھر اس نے اپنی اس کام کو چھوڑ دیا جو وہ کرتا تھا، بھیس بدل کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کرتا تھا، وہ چھوڑ دیا اس نے. تو بہرحال آدمی بغیر اخلاص کے بھی اگر کوئی کام کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس میں اخلاص آ جاتا ہے اور پھر وہ اس کام کو خالص اللہ کرنے لگتا ہے. اور اللہ والوں کا یہ ہے طریقہ کہ وہ کسی بھی بڑے سے بڑے انعام کو قبول نہیں فرماتے. ایک بزرگ کے پاس میں ایک بادشاہ ملنے کے لیے آئے تو اب وہ بزرگ پاؤں پھیلائے بیٹھے تھے، بیٹھے رہے. بات چیت ہوئی، بادشاہ آ گئے، جانے لگے تو ان کو اشرفی کی تھیلی دی کہ حضرت میری طرف سے قبول کر لیجیے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو پاؤں پھیلاتے ہیں وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے ذکر کی برکت سے ان لوگوں میں استغنا پیدا فرما دیتے ہیں. یعنی سب سے بے نیاز، کسی سے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ سے چاہیے.
اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے اور اللہ تعالیٰ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایاز اور محمود، ایاز غلام تھا اور محمود بادشاہ تھے، تو محمود بادشاہ ایاز سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ تعلق رکھتے تھے۔ بڑے بڑے وزیر لوگ کہتے ہیں ہم اتنی بڑی حکومت چلاتے ہیں، اتنے عقل مند ہیں، اور یہ بادشاہ جو ہے یہ غلام سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ یہ بات بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ ایک بار بادشاہ نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ہر ایک سے پوچھا بھائی تمہیں کیا چاہیے، تم کیا پسند کرتے ہو؟ کسی نے کہا سونا چاہیے، سونا دے دیا، کسی نے کہا چاندی چاہیے، چاندی دے دی، کسی نے کہا ہیرے جواہرات چاہیے، وہ دے دیا۔ ایاز جو غلام تھا وہ بھی وہاں موجود تھا، اس سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے، تو انہوں نے بادشاہ کی طرف اشارہ کیا کہ بادشاہ چاہیے۔ بادشاہ مل گیا، سب کچھ مل گیا، سب تو بادشاہ کے پاس ہے، سونا بھی بادشاہ کے پاس ہے، چاندی بھی ہے، ہیرا جواہرات بھی ہے، محل بھی ہے، سب کچھ بادشاہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اگر حاصل ہو گئی تو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اس لیے ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور اخلاص پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اللہ کا ذکر۔ جب اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کی محبت دل میں آئے گی، پھر جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ وہ اخلاص کے ساتھ کرنے والے بن جائیں گے، اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا کام بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اہتمام کے ساتھ میں ذکر کریں۔ یہ جو تسبیحات بتائی گئی ہیں 12 تسبیحات، ایک وقت مقرر کر لیں آپ حضرات کہ اس وقت ہم یہ ذکر کریں گے، اور اس وقت یہ ذکر کر لیا کریں اپنے گھر پر جہاں بھی رہے۔ مسجد میں اگر وقت مل جائے مسجد میں کر لیں، گھر پر وقت مل جائے گھر پر کر لیں۔ یہ تسبیحات روزانہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فجر کے بعد میں ذکر ہوا کرتا تھا، تو اچھا یہ ہے کہ فجر کے بعد کا وقت مقرر کر لیں، اور اگر فجر کے بعد کا وقت ذکر کے لیے مقرر نہ کر سکے، کوئی مصروفیت ہے، کوئی وجہ ہے، تو عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جب آپ کو فرصت ہو اس وقت یہ 12 تسبیح کا ذکر آپ روزانہ کر لیا کریں۔ اور مجلس میں آنا یہ تو ایسا ہے جیسے چارج کیا جاتا ہے موبائل کو، تھوڑی دیر کے لیے لگا دیتے تاکہ پھر اس کی گرمی بعد تک باقی رہے۔ تو یہ مجلس میں بہرحال حاضر ہونا یہ تو ہے ہی ہے ثواب اور فضیلت کی چیز، اور اس کے ذریعے سے جو برکت حاصل ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر پر رہتے ہوئے بھی روزانہ یہ ذکر کر لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ کوئی بات پوچھنا ہو تو پوچھیے۔ اپنے دوست تھے، انہوں نے کافی علاج کرا، وہ مطلب علاج لے رہے تھے، اس کے بعد بھی ان میں